السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے واقعات۔ ناظرین اکرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تربیت اور بچپن سے جوانی کا سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت کی بری عادات سے محفوظ و ممنون تھے، کیونکہ آپ کو دنیا کی امامت اور رسالت کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم شباب کو پہنچے تو قوم کے سب افراد سے مروت و انسانیت کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل تھے، حسب شرافت برتر اور بہتر تھے، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور میل و ملاپ میں سب سے زیادہ خوشگوار رہتے تھے، باہمی گفتگو اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے، سب سے زیادہ تحمل مزاج اور اعلیٰ امانت دار تھے، سب سے بہتر انتہائی راست باز تھے، فحش کلامی اور بد اخلاقی آپ سے کوسوں دور تھی، کسی کو پھٹکار اور ملامت نہ کرتے تھے، نہ کبھی کسی سے بحث و تکرار کرتے تھے، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اوصاف اور عمدہ خصائل سے آراستہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں شجاع اور بہادر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور عام جوانوں سے بالکل مختلف اور منفرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا، پاکیزگی کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی طرف قدم رکھا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح ذریعہ معاش کے لیے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا اور متعدد مرتبہ شام و یمن میں تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ آپ قول کے سچے اور عہد کے پکے تھے، لین دین میں سیدھے اور کھرے، نیت ارادے میں راست باز تھے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ثابت ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تجارتی کاروبار میں خوب نفع عطا کیا۔ نبی پاک کی صداقت اور دیانت کے اعتراف میں قریش کے لوگ آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اس قدر قابل اعتماد تھی کہ لوگ خود آپ کے پاس تجارت کا سامان آپ کے پاس سپرد کر دیا کرتے تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا دیتے تھے، اور جب وہ مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان کو امانتیں واپس لوٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی صداقت اور دیانت کی تعریف سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا مال ملک شام کی طرف لے جائیں۔ آپ نے یہ بات قبول فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ہمراہ بھیج دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچ کر سامان دگنے منافع کے ساتھ فروخت کیا اور مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر یہ منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی عاقلہ خاتون تھیں۔ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت اور احترام تھا۔ ان کے غلام میسرہ نے آپ کی دیانتداری کی بہت تعریف کی کہ جب حضرت خدیجہ نے آپ کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی تجارت میں اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور محبت کی بہترین مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں اور بے کسوں کی مدد فرماتے تھے۔ اپنے وقت کا بڑا حصہ بیماروں اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال میں صرف فرماتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سودا سلف لا کر دیتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور کعبے کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا تو مختلف قبیلے کے لوگوں نے مل کر اسے از سر نو تعمیر کیا۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنازع کا حل کچھ اس طرح نکالا: خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو کر حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ کمال فہم و فراست سے حل کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔